أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 127 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں اللہ تعالی نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ وہ کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو نیست و نابود فرما دیا جائے گا اور ان کو ذلت اور رسوائی ملے گی اور وہ نامراد ہی واپس لوٹ جائیں گے، یعنی کہ شکست فاش کھائیں گے اور نقصان بھرپور اٹھائیں گے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے لیقطع تاکہ کاٹ ڈالے، طرفم گروہ، من الذین ان لوگوں میں سے، کفروا جو کافر ہیں، یعنی کافر جو ہیں ان کے گروہ کو اللہ تعالیٰ کاٹ ڈالے، مطلب یہ ہے کہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ او یکبتہم، یا یکبتہم یعنی ان کو ذلیل فرما دے، او یا انہیں ذلیل کر دے۔ فینقلبوا، پس وہ لوٹ جائیں، خائبین، نامراد، ناکام۔ پھر پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین۔ اور یہ کہ یہ جو مدد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دیا جائے، یا انہیں ایسی ذلت آمیز شکست دے دی جائے کہ وہ نامرادی کے ساتھ، ناکامی کے ساتھ پسپا ہو کر واپس چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ یہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کرنا ہے، شکست فاش سے دوچار فرمانا ہے اور ان کو ناکام اور نامراد واپس کرنا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت تھی کہ کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو ٹھکانے لگا دیا جائے، اور انہیں اس لیے شکست فاش بھی ہوئی، ذلت و رسوائی بھی انہیں ہوئی، اور یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ بدر میں آپ دیکھ لیں کہ کفار کے 70 بڑے بڑے لیڈر قتل کر دیے گئے اور 70 قیدی بنا دیے گئے۔ یہ سب فتح اللہ تعالیٰ کی مدد عظیم سے ممکن ہوئی۔ جبکہ جنگ احد میں کافروں کے 16 بڑے سردار مارے گئے اور شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا تو وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ تو احد کے میدان میں جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی
اللہ تعالیٰ نے وہ معاف فرما دی، مگر اس پر عتاب ضرور ہوا تھا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی تھی، کیونکہ یہ صرف مال غنیمت کی طرف رجحان تھا جو بے صبری اور بے ثباتی کا ایک نتیجہ تھا۔ اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کو تکلیف اٹھانا پڑی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو تھا اس سے روگردانی تھی۔ تو گویا یہاں پر یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو حکم کمانڈر دیتا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے کمانڈر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا 50 مسلمانوں کو کہ وہ اس درے کی حفاظت کریں گے تاکہ وہاں سے دشمن مسلمانوں کی طرف نہ لوٹے۔ لیکن وہ جب وقتی طور پر شروع میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کافر دوڑے اور بھاگے اپنا ساز و سامان چھوڑ کر، تو وہ درے والے جو 50 تھے اس میں سے 40 مسلمان انہوں نے خیال کیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے وہ بھی مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ بھی بھاگ پڑے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں پر صرف 10 مسلمان سپاہی رہ گئے، اور پھر خالد بن ولید جو تھا اس نے وہاں سے پیچھے سے گھوڑ سوار کا دستہ جو تھا اس کے ذریعے حملہ کر دیا، تو وہ جیتی ہوئی بازی پھر خطرے میں پڑ گئی۔ اگر وہاں پر وہ 50 مسلمان رہتے تو تیر اندازی سے ان کا راستہ روک سکتے تھے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ تو گویا یہاں پر ارشاد فرما دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا چاہیے، وہ بھی وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، حکم مان لیا، تو اس نے گویا اللہ کا حکم مان لیا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ بدر کے وقت اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ ان کے گروہ جو قریش کفار کا گروہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی دے گا، اور ناکامی کے ساتھ وہ واپس لوٹیں گے۔ اس لیے ان کے 70 بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے، اور 70 جو ہیں وہ قیدی بنا لیے گئے۔ تو عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے وہ اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان جو ہے ہمارا ہر طرف ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی غلطی واقع ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار اور توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ اس غلطی کو معاف فرما کر ہمارے دین میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی گناہ یا غلطی سے یا نافرمانی سے، تو وہ ختم ہو جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ کب موت آ جائے، تو بہتر ہے اللہ کے ساتھ ہر وقت بندہ اپنا تعلق بحال رکھے، اور اس طرح سے جب اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق بحال ہوگا تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، آمین۔